بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ذی الحج کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور الحمدللہ کچھ دن بعد عید الاضحیٰ ہے اور قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت پورے عروج پر ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قربانی اور قربانی کے جانوروں کے متعلق کہ آپ کو کیسے جانور خریدنے چاہیے اور جانور خریدتے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیے اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی ایک اہم عبادت ہے اور اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر اپنے خود ساختہ معبودوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے اور اپنے خود ساختہ معبودوں کے نام سے، جیسے مسیح علیہ السلام کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی بھی صرف اسی کے نام سے ہونی چاہیے۔ بس تم صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ایک دوسری آیت میں اسی مقصد کو دوسرے انداز میں پیش کیا ہے، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ ہر سال برابر قربانی کرتے رہے اور مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے رہے۔ اسی لیے قربانی کی مشروعیت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی اتفاق ہے۔ قربانی صرف مکہ معظمہ والوں کے لیے یا پھر حج پر جانے والوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ شرائط پوری ہونے پر ہر اس شخص پر اور ہر شہر والوں پر واجب ہے جو کہ اس کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، یعنی جن پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک میں اینڈ پہ دے دوں گی، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم قربانی کے جانوروں کے بارے میں بات کریں گے کہ قربانی کے لیے جو بکرا، دمبا، بھیڑ جو بھی آپ لیں، ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ایک ہی کافی ہے، یعنی کہ بکرا، دمبا، بھیڑ ایک حصہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ایک ہی بندے کی طرف سے آپ اس میں زیادہ بندوں کے حصے نہیں ڈال سکتے، بکرے، دمبے اور بھیڑ میں۔ جبکہ گائے، بیل، بھینس اور اونٹ میں آپ 7 حصے کر سکتے ہیں اور 7 حصوں میں 7 لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، بشرطے کہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔ آپ نے اس بات کا بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ جو بکرا ذبح کیا جائے وہ پورے 1 سال کا ہو۔ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا فربا ہو کہ دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ گائے، بیل، بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم جانور، یعنی کہ ان عمروں سے جس جانور کی عمر کم ہوگی وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر جانور فروخت کرنے والا آپ کو پوری عمر بتاتا ہے اور ظاہری حالات سے اس کے بیان کی کوئی نفی نہیں ہوتی، یعنی وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ یعنی کہ اگر اس کی عمر جو جانور بیچنے والا بیوپاری ہے وہ آپ کو بتاتا ہے اور دیکھنے میں بھی لگتا ہے کہ وہ اتنے ہی سال کا ہوگا، تو آپ کو اس پر یقین کر لینا چاہیے اور اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا بیچ میں سے ٹوٹ گئے ہوں، اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر کوئی سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ پر لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں، یعنی کہ جس کے پیدائشی طور پہ سینگ نہیں ہے یا بیچ میں سے ٹوٹ گئے ہیں، سینٹر میں سے جو سینگ پورا ہے وہ آدھا ہو گیا ہے تو پھر اس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سینگ جڑ سے اکھڑ گیا اور تو ظاہر ہے اس کے دماغ پہ بھی اثر، اندر سینگ لگا ہوتا ہے سر میں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اندھے، کانے، لنگڑے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا مریض اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں پر چل کر نہ جا سکے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی جانور کی تہائی سے زیادہ کان یا دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو تو اس کو آپ نے نہیں خریدنا، کیونکہ ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر دانت نہ ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہ ہو، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا
پھر اس میں کوئی عیب ہو گیا، یعنی کہ کوئی ایسا عذر آ گیا جو مانع قربانی ہو گیا، تو اگر خریدنے والا مالدار اور صاحب نصاب نہیں تو اس کے لیے عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے۔ یعنی کہ اگر اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ایک جانور تو اس نے خرید لیا ہے لیکن اس میں کوئی بعد میں عیب پیدا ہو گیا ہے اور وہ دوسرا جانور نہیں خرید سکتا، تو پھر تو اس کے لیے دوسرے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں، یعنی کہ وہ اسی جانور کی قربانی کر دے۔ لیکن یہ اگر مالدار اور صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ قربانی کے بدلے میں صدقہ و خیرات کے متعلق بہت سے لوگوں میں عقیدے پائے جاتے ہیں، خیالات پائے جاتے ہیں۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے، ناواقفیت یا غفلت یا کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکیں، تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ لیکن قربانی کے 3 دنوں میں جانوروں کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ گناہ گار رہے گا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پھر صحابہ کرام کی اس پر عمل کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال آپ نے مسلسل قربانی کی، لیکن حج اس میں سے صرف 1 سال کیا تھا۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ خیال کہ جو حج کے لیے جاتے ہیں مکہ مکرمہ صرف وہی قربانی کر سکتے ہیں یا کرنے ان پر واجب ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام کے پورے 10 سال ہر سال قربانی کا جانور ذبح کیا تھا۔ تو قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے اور اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔